اس مہینے کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بعد دوسرا مہینہ ہے، اس کا نام ہے ربیع الثانی۔ ربیع الاول عربی لفظ ہے، ربیع کا معنی ہے بہار، موسم بہار۔ سال میں 4 موسم آتے ہیں: موسم گرما جس میں گرمی ہوتی ہے، موسم سرما جس میں سردی ہوتی ہے موسم خزاں جس میں تمام درختوں کے پتے گر جاتے، دن کو گرمی رات کو سردی، اور یہ بیمار موسم ہے۔ اور چوتھا ہے موسم بہار۔ موسم بہار پورے سال میں سب سے بادشاہ اور بہترین موسم ہوتا ہے موسم بہار۔ تو ربیع کا معنی ہے موسم بہار۔ دنیا پہ اللہ رب العالمین نے ایک موسم بہار لے آیا۔ تاریخ کے اندر موسم بہار جب آئے، یہ موسم جب اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام رکھا گیا ہے ربیع الاول، پہلا موسم بہار۔ پہلا موسم بہار۔ موسم بہار اسلامی تاریخ میں مسلمانوں پہ جب آیا ہے یا اس دنیا میں، موسم بہار یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں ربیع الاول میں پیدائش کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کا نام رکھا ربیع الاول۔ اور اول کا معنی آپ جانتے ہیں، پہلا بہار کا موسم۔ اب اس کے بعد دوسرا ہے ربیع الثانی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ ربیع الثانی دوسرا موسم بہار۔ کیوں اس مہینے کو؟ کہ عام کہتے ہیں کہ وحی کی ابتدا، اللہ نے اپنے نبی پر وحی کے آغاز اور ابتدا ربیع الثانی دوسرے مہینے میں، اس سے کچھ عرصہ بعد اس دوسرے مہینے میں ربیع الثانی میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے جبریل کے واسطے قرآن کریم کا نزول، ایسی کتاب جو پوری دنیا اور آخرت قیامت تک اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، ایسے مہینے میں، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے آغاز وحی کر دیا۔ اس لیے علماء نے بیان فرمایا اس دوسرے مہینے کا نام ہے ربیع الثانی۔ اور ربیع کا معنی ہے موسم بہار، اور ثانی کا معنی ہے دوسرا۔ تو یہ دوسرا اسلامی تاریخ میں ایک دوسرا بہار ہے جو اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ، پہلا بہار کا موسم جب اللہ نے اس مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا فرمایا، تو ایک دنیا نے بہار دیکھ لیا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے ایک ظلمت، اندھیرا تھا، ایک جہالت چھائی ہوئی تھی۔ صحابی خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ تجھ سے قربان، اپنے ہاتھوں سے 3 نازک معصوم بیٹیاں زمین زندہ درگور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ منہ موڑ لیا۔ ایسی جہالت کہ ایک اونٹنی کے اوپر ایک آدمی اپنے پاؤں پلاتا، کون ہے کوئی مرد کہ میرے اس پاؤں کو کاٹ لے، دوسرا آتا اس کو کاٹ لیتا۔ 40-20 سال تک اس ایک آدمی کی وجہ سے قومی دشمنی اور قبائلی دشمنیاں شروع ہوتی، سینکڑوں لوگ اس میں مر جاتے۔ جہالت کی انتہا تھی۔ اپنی زندہ بیٹیاں، نازک معصوم بچیاں وہ زندہ درگور کر کے، اس شرم کے مارے کہ میری بیٹی کسی کی نکاح میں ہوگی، لوگ کہیں گے فلان کی بیٹی پیدا ہو گئی۔ ایسے اندھیرے میں اللہ نے ایک بہار کا موسم لے آیا، اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول۔ اس بہار کے موسم کو، اس کو بہار کہ اللہ نے موسم دنیا کو ایک بہار دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ ایک تاریخی مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں پیدا فرمایا، لیکن پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھا ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش تاریخ کے زیادہ واقعات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ ایک قول ہے 12 ربیع الاول کا، 1 یا 2 قول، لیکن اکثر جمہور محققین تاریخ دان وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ 9 ربیع الاول کو ہوئے۔
چلو یہ بات چھوڑ دو، چھیڑ دیتے ہیں، یہ تو کنفرم یقینی ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو پیدا فرمایا، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے۔ دین اسلام ہمیں دو چیزوں کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک یہ ہے اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی کہ مسلمان کے لیے وہ حکم ہے جو حکم خدا اور رسول کرے۔ مسلمان کو خوشی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ، وہ کون مسلمان ہوگا جو خوش نہیں ہوگا؟ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ گستاخ ہے، کیوں؟ پیغمبر کے آنے پہ، آمد مصطفیٰ پہ یہ لوگ چراغاں نہیں کرتے، یہ لوگ جھنڈیاں نہیں پہنتے ہیں، یہ لوگ باہر شیعوں کی طرح روڈوں پہ نہیں نکلتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، یہ اس سے بڑھ کر، تم سے بڑھ کر عاشق رسول وہ صحابہ کرام تھے۔ اگر صرف عشق رسول اس چیز کا نام ہے تو صحابہ پھر کیوں نہیں کرتے؟ تو دو چیزوں کا اسلام مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ ایک ہے مسلمان کو غم ملے، خوشی ملے، ہر صورت میں اللہ کے حکم کو فالو کریں گے، اللہ کے حکم پر عمل کریں گے۔ خوشی آئی تو الحمدللہ کہے، خوشی کا اظہار کرے، شکر کرے، اور جب غم اور پریشانی آئے تو صبر کرے۔ امت میں دو طبقات ہے جو غم اور خوشی کو اللہ کے حکم، نبی کے سنت سے ہٹ کر کرتے۔ غم آئے مسلمان کے لیے حکم ہے صبر کرے، لیکن شیعہ لوگ وہ غم اور ماتم اور شہادت حسین پہ اپنے غم کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ دین اسلام میں یہ حکم نہیں ہے، صبر کا حکم ہے۔ امام حسن، امام حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، وہ خود دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کسی صحابی نے اپنے سینہ کو بھی کیا، ماتم کیا ہے۔ اس لیے مسلمان کو دو حکم ہے، ایک یہ ہے خوشی آئی شکر الحمدللہ کہے، 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھ لے، اور غم آئیں تو سینہ کو بھی نہ کریں، ہائی ہوئی نہ کرے، خون نہ بہائے، چھریاں اپنے جسم میں نہ گھومپے، بلکہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العالمین صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایک تعلیم تو ہمیں یہ دیا گیا ہے، خوشی ہے تو اس کے بھی اپنا انداز ہے، غم ہے اس کے بھی صبر ہے، حوصلہ ہے۔ اور دوسرا حکم ہمیں اور آپ کو جو دیا گیا ہے وہ ہے عشق رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری عشق اور محبت یہ سب سے بڑھ کر ہو۔ ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی کلمہ گو مسلمان مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک اس کو میں، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، جب تک میں اس کو اپنی ذات سے، اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے محبوب اور پیارا نہ ہوں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ایمان کے بعد جو عشق ہے، محبت ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عشق محبت، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر اور تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، عشیرتکم، اور تمہارا جائیداد، تمہارا بزنس، تمہارا مال، تمہاری تجارت اور تمہارے گھر، تمہارے بلڈنگ، یہ اللہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے محبوب ہے۔ تم ان چیزوں سے زیادہ اللہ اور رسول سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں تو اللہ کے آنے والے عذاب کو انتظار کر لیں۔ گویا عشق رسول، اللہ کے عشق اور اللہ کے رسول کے عشق سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اولاد سے بھی، ماں باپ سے بھی،
آج جائیداد سے بھی، اپنی جان سے بھی محمد رسول اللہ تم کو پیارا ہونا، تمہیں نبی علیہ السلام سب سے پیارا ہو۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو آدمی اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، اپنے بیویوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے مال سے، اپنی تجارت سے، اپنے گھر سے، سب چیزوں سے بڑھ کر محمد رسول اللہ کے ساتھ عشق نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فاسق لوگ۔ بھئی ہم تو یہ کہتے ہیں لیکن کچھ مخصوص طبقہ وہ ہم سے کہتے ہیں تم عاشق رسول نہیں ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے عشق رسول، محمد رسول اللہ کے ساتھ عشق کرنا، محبت کرنا، راستے پہ چلنا، قدم قدم ملانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک مسلمان ہو اور وہ آمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ کے آنے پہ خوشی نہ منائے اور خوش نہ ہو، لیکن یاد رکھنا خوشی وہ ہے جو خوشی کا طریقہ محمد رسول اللہ نے بتایا۔ عشق رسول یہ مومن کی جان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی صفات اور بڑے صفات سے اللہ رب العالمین نے نوازا۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، تمام انبیاء علیہ السلام سے مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 صفات کی وجہ سے فضیلت دی ہے، جو مجھے ملی ہے وہ پہلے والے انبیاء کو نہیں ملی۔ ایک یہ ہے اعطیت جوامع الکلم، مجھے قرآن اور حدیث جو حدیث مجھے ملی ہے یہ حدیث کسی کو نہیں ملی۔ اب آپ اندازہ کرو 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں اس دنیا میں، کسی نبی کے اکا دکھا، کسی نبی کے تمام اقوال محفوظ نہیں ہے۔ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء جانتے ہیں لاکھوں احادیث۔ ہم دور حدیث میں طلبہ کو پڑھاتے ہیں، بخاری شریف میں ہزاروں کی تعداد احادیث ہے، مسلم شریف میں ہزاروں کی تعداد۔ یہ حدیث کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اقوال ہے۔ ایسے اللہ نے محفوظ کر دیا ایک۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے دی ہے نصرت بالرعب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے رعب دبدبا دیا گیا، جس طرف محمد رسول اللہ رخ کرتے وہاں سے دشمن بھاگ جاتا، دشمن کے اوپر رعب چھا جاتا۔ اور تیسری چیز احلت لی الغنائم، جنگ کے بعد دشمنوں کے مال ہاتھ آنے کے بعد غنیمت ہے۔ پچھلے امتوں کے لیے حکم تھا کہ وہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتا اس کو جلا دیتا، اس امت کو خود استعمال کرنے کا حکم ہے۔ اور پچھلے امتوں میں جتنے انبیاء جتنے بھی امتیں گزری ہے ان کے لیے نماز ایک مخصوص عبادت ایک مخصوص جگہ میں ہوتی تھی، ہر جگہ نماز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے اور میری امت کے لیے جہاں بھی چاہے سفر کرتے ہیں روڈ کے کنارے کھڑے ہو جائے، جماعت کھڑی کر دے، جہاں بھی زمین کوئی ضروری نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، بیبان ہے، دشت و بیبان ہے، صحرا ہے، نماز پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ سکیں گے۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص طبقے کا ایک خاص قوم علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، قیامت کے آخری انسان تک آنے تک مجھے ان سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ میں نہ کسی خاص قوم کا نبی ہوں، میں نہ کسی خاص علاقے کا پیغمبر ہوں، نہ اللہ نے مجھے خاص وطن کے لیے بھیجا ہے، نہ عرب کا ہوں، عرب کا بھی ہوں، عجم کا بھی ہوں، دنیا کے کونے میں جو بھی انسان رہتے ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ پہلے انبیاء کو نہیں تھا یہ صفت۔ اور چھٹی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، انبیاء کا سلسلہ اللہ نے مجھ پر ختم کر دیا۔ یہ ہمارے اور آپ کا ایمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بس جو آدمی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اور بھی نبی ہو سکتا ہے وہ مرتد ہے، زندیق ہے، کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔